خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے انسانی تعلقات کے فن پر، وہ اصول جن پر عمل کر کے حقیقی معنوں میں لوگوں پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اصل اثر و رسوخ کا راز آخر ہے کیا؟ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگوں سے جڑنے اور انہیں قائل کرنے کی ہماری بہترین نیتیں بھی اکثر الٹی پڑ جاتی ہیں؟ آئیے اس چیلنج کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلا قدم کوئی تکنیک یا کوئی ٹرک نہیں ہے، یہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی لانے کے بارے میں، یعنی اپنی ذات سے توجہ ہٹا کر دوسروں پر مرکوز کرنا۔ تنقید کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی منطق کو اپیل نہیں کرتی، بلکہ سیدھا انسان کی انا اور فخر کو جگہ دیتی ہے، اور پھر لوگ بدلتے نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کو صحیح ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ذرا ایک ٹیسٹ پائلٹ کی مثال لیجئے۔ اس کا جہاز انجن فیل ہونے کی وجہ سے گرنے والا تھا اور غلطی ایک نوجوان مکینک کی تھی، لیکن پائلٹ نے اسے ڈانٹنے کے بجائے اس پر دوبارہ اعتماد دکھایا تاکہ اس کا حوصلہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور یہ بات اس کال میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے کہ تنقید کرنا، مذمت کرنا اور شکایت کرنا تو کوئی بھی بے وقوف کر سکتا ہے، اور اکثر کرتے بھی ہیں، لیکن سمجھدار اور معاف کرنے والا بننے کے لیے کردار اور خود پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل طاقت اسی میں ہے۔ انسانی فطرت کا ایک بہت ہی گہرا اصول ہے، اور وہ ہے اہم محسوس کرنے کی خواہش۔ اس خواہش کو پورا کرنے کا بہترین طریقہ ہے سچی تعریف، خوشامد نہیں۔ سچی تعریف اور خوشامد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک دل سے نکلتی ہے، دوسری صرف زبان سے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے پر کیڑے لگائے جاتے ہیں، اپنی پسند کی کوکیز نہیں، ہے نا؟ لیکن لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہم اکثر وہی چارہ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہو، نہ کہ وہ جو انہیں چاہیے۔ تو پھر قائل کرنے کا راز کیا ہے؟ یہی کہ اپنی ضرورتوں پر بات کرنا بند کریں اور ان کی خواہشات کے زاویے سے بات کو پیش کریں۔ اچھا، تو اب کچھ عملی طریقوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو مضبوط تعلقات بنانے میں بہت بڑے اور گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ دلچسپ بننے کا سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ دوسروں میں دلچسپی لینا، یعنی سوال پوچھنا، توجہ سے ان کی بات سننا اور ان کی قدر کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سچے دل سے دوسروں میں دلچسپی لیں تو 2 مہینوں میں اتنے دوست بنا سکتے ہیں جتنے 2 سالوں میں بھی نہیں بنا پائیں گے۔ اور پھر ایک بالکل سادہ سی چیز، مسکراہٹ۔ ایک سٹاک بروکر نے یہ جانا کہ ایک حقیقی مسکراہٹ تعلقات کو کیسے بدل سکتی ہے، جھگڑوں کو کم کر سکتی ہے اور کامیابی کی راہ ہموار کر سکتی ہے، کیونکہ ایک مسکراہٹ بنا کچھ کہے بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ آپ اچھے لگتے ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آپ اہم ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے اس کا نام دنیا کی سب سے میٹھی اور اہم آواز ہوتا ہے۔ اس کا نام یاد رکھنا ایک بہت بڑی لیکن خاموش تعریف ہے، اور نام یاد رکھنا مشکل نہیں، بس نام کو غور سے سنیں، تعارف کے وقت اسے دہرائیں اور پھر گفتگو میں استعمال کریں۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں حقیقی توجہ ملے، اور ایک اچھا سننے والا بن کر کوئی بھی شخص ایک بہترین بات چیت کرنے والا لگ سکتا ہے، بھلے ہی اس نے خود ایک لفظ نہ کہا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جواب دینے کے لیے نہ سنیں، بلکہ سمجھنے کی نیت سے سنیں۔ اب یہ حصہ ایک ایسی سچائی بتاتا ہے جو شاید تھوڑی عجیب لگے، وہ یہ کہ کسی کا دل جیتنے کے لیے سب سے پہلے بحث جیتنے کی خواہش کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بحث میں کبھی کوئی نہیں جیتتا۔ اگر آپ کے پاس سارے ثبوت بھی ہوں، تب بھی سامنے والے کی انا مجروح ہوتی ہے اور اس کا ذہن کبھی نہیں بدلتا۔ زبردستی منوائی گئی بات پر کوئی بھی دل سے قائم نہیں رہتا۔ تو جب بھی کوئی اختلاف رائے ہو تو یہ اقدامات ایک ممکنہ جھگڑے کو افہام و تفہیم کا موقع بنا سکتے ہیں۔ اختلاف کو ایک نئے زاویے کے طور پر دیکھیں، اپنے فوری دفاعی رد عمل پر قابو پائیں اور پرسکون رہیں۔ پہلے صرف سنیں، دوسرے کو اپنی بات مکمل کرنے دیں، اور پھر اتفاق کی کوئی کڑی تلاش کریں جہاں سے بات آگے بڑھ سکے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، تھیوڈور روزویلٹ جو تاریخ کی ایک عظیم شخصیت تھے، اپنی پوری زندگی کے تجربے کے بعد کیا مانتے تھے؟ کہ وہ زیادہ سے زیادہ صرف 75% وقت ہی درست ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کا یہ حال تھا تو یہ ہماری اپنی رائے میں عاجزی کی اہمیت کو کتنا واضح کرتا ہے نا؟ اس کی ایک بہترین مثال ایک پرانی کہانی میں ملتی ہے۔ ہوا اور سورج میں بحث چھڑ گئی کہ دونوں میں سے زیادہ طاقتور کون ہے، تو انہوں نے ایک شرط لگائی کہ دیکھتے ہیں کون ایک مسافر کا کوٹ اتروا سکتا ہے۔ پہلے ہوا کی باری آئی، اس نے اپنی پوری طاقت سے چلنا شروع کیا، لیکن وہ جتنا زور سے چلتی، وہ مسافر اپنے کوٹ کو اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ زبردستی کرنے سے صرف مزاحمت ہی بڑھتی ہے۔ پھر سورج کی باری آئی، وہ بس نرمی اور گرم جوشی سے چمکنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں مسافر نے مسکرا کر خود ہی اپنا کوٹ اتار دیا۔
یہ کہانی کتنی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ دوستی اور نرمی زبردستی اور غصے سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ اور آخر میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہی سب اصول مل کر کس طرح ایک مؤثر قیادت کی بنیاد بنتے ہیں، ایسی قیادت جو ناراضگی پیدا کیے بغیر تبدیلی لاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک لفظ کا ہیر پھیر بہت بڑا فرق ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ لیکن کی جگہ اور استعمال کریں تو تنقید بھی حوصلہ افزائی بن جاتی ہے، کیونکہ لیکن کا لفظ پہلی تعریف کو کاٹ دیتا ہے جبکہ اور اسے آگے بڑھاتا ہے اور مثبت پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح حکم دینے کی بجائے سوال پوچھنا لوگوں کو بااختیار بناتا ہے۔ اس سے انہیں لگتا ہے کہ حل ان کا اپنا ہے، ان کی تخلیقی صلاحیت جاگتی ہے اور وہ کسی بھی نئی سمت کو زیادہ خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ کسی کی حوصلہ افزائی کا ایک اور طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک اچھی ساخت دی جائے جس پر وہ پورا اترنا چاہے، مطلب اس طرح برتاؤ کریں جیسے وہ خوبی جسے آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے ہی اس کی شخصیت کا حصہ ہے۔ جب لوگوں کو مثبت نظر سے دیکھا جاتا ہے تو وہ اکثر اس امیج کو قائم رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں سے جڑنے، انہیں قائل کرنے اور ان کی رہنمائی کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہمدردی، سچی تعریف اور دوسروں کے وقار کا احترام ہے۔ تعریف انسانی روح کے لیے بالکل ویسی ہی ہے جیسی سورج کی روشنی پودوں کے لیے۔ اس کے بغیر ہم نہ پھول سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جاتے جاتے ایک آخری سوال پر غور کیجیے گا۔ اپنی زندگی میں وہ کون ہے جسے آج تھوڑا سا زیادہ اہم محسوس کرنے کی ضرورت ہے؟ ان اصولوں پر عمل کر کے وہ رشتے مضبوط کیے جا سکتے ہیں جو سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں۔